ایک دوسری حدیث مبارکہ سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا حبیب. جاء حبیب بن الحارث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل مقراف، میں ایک ایسا بندہ ہوں جو بڑا ہی گنہگار ہوں. فقال تب الی اللہ یا حبیب، نبی السلام نے فرمایا اے حبیب اللہ کے سامنے توبہ کر لے. فقال یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوب ثم اعود، میں توبہ بھی کرتا ہوں پھر لوٹ آتا ہوں، گناہ کر بیٹھتا ہوں. فقال فکلما اذنبت فتب، تو جب بھی گناہ کرے تو توبہ کر. قال، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکثر ذنوبی، اگر میرے گناہ بہت ہو جائیں، یعنی میں توبہ کروں پھر توڑ بیٹھوں پھر توبہ کروں پھر اور بار بار گناہ کرتا رہوں، تو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا عفو اللہ عز وجل اکثر من ذنوبک یا حبیب، اے حبیب اللہ کی جو معافی ہے اور رحمت ہے وہ تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. توبہ کرتا رہے گا وہ قبول فرماتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں. چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، ایک نوجوان آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور وہ کہہ رہا تھا وَذُنُوبَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، 2 دفعہ اس نے کہا ہائے میرے گناہ، میں برباد، میں مارا گیا، لٹا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہائے مجھے میرے گناہوں نے برباد کر دیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا غور کیجئے کہ وہ نوجوان کہتا ہے میں بار بار گناہ کر کر کے تباہ ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا قل، تو کہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ورحمتک ارجا عندی من عملی، مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے. ثم قال له اعد، جب اس نے یہ کہہ دیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو دوبارہ پڑھ. فاعاد، اس نے دوبارہ پڑھی. ثم قال له اعد، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھ. فاعاد، اس نے تیسری مرتبہ پڑھی. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فقد غفر اللہ لک، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو حدیث پاک سے ثبوت مل رہا ہے بار 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 گناہ کرنے والے بندے کو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس دعا کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ دو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس لیے جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے میں جلدی فرماتے ہیں. اس لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر چیز کو تولتے ہیں، ہم ہر چیز کو تولتے ہیں سوائے گنہگار بندے کے ندامت والے آنسوؤں کو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آنسوؤں کو کیوں نہیں تولتے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک آنسو پر اللہ رب العزت سمندر کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک ایک آنسو پر اللہ تعالیٰ گناہوں کے سمندروں کو معاف فرما دیتے ہیں. آگ کے سمندر کو ایک آنسو بجھا سکتا ہے. سبحان اللہ. سوچئے جب اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں تو ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے
اور انسان یہ بھی نہ سوچے کہ جی میں تو گناہ کرتے بڑی دیر لگ گئی. چنانچہ سنیے گا ذرا. ذکر ان بعض الرجال عبد اللہ تعالی 20 سنتاً ثم خلط 20 سنتاً. ایک آدمی تھا، اس نے 20 سال نیکی میں گزارے، پھر گناہوں میں پڑ گیا اور 20 سال اس نے گناہوں میں گزار دیے. ثم نظر فی المرآۃ، پھر اس نے شیشے کو دیکھا. فرأى الشیب فی لحیتہ، اس نے اپنی داڑھی میں سفید بالوں کو دیکھا. فأحزنہ، اس کا دل بہت صدمے میں آیا کہ اتنی میری عمر ہو گئی اور میں گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں. وقال، اور وہ کہنے لگا، یا رب، اے پروردگار، ان تبت الیک اتقبلنی، ان تبت الیک اتقبلنی، کیا اگر میں اب توبہ کر لوں تو آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع ہاتفا یقول، اس نے ہاتف کی آواز سنی کہ کسی جواب دینے والے نے جواب دیا اور یہ کہا، یا فلان، اے فلانے، اطاعتنا فشکرناکا، تو نے اطاعت کی تو ہم نے تیرے اس نیکی کو قبول کر لیا. ثم ترکتنا، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا. فامہلناکا، ہم نے تمہیں مہلت دے دی. ثم ان عدت الینا، اگر تو لوٹ کے آئے گا، قبلناکا، ہم تمہیں پھر قبول فرما لیں گے. فعاد الی التوبہ، بندہ توبہ کی طرف مائل ہو گیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو تانا نہیں دیتے نا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عجیب بات سنیے، بہت عجیب بات. سبحان اللہ. ہم گناہگاروں کے لیے بڑی امید افزا بات ہے. ہم خطا کاروں کے لیے اور گناہگاروں کے لیے بڑی امید افزا بات ہے. قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گزارش کی، عرض کی، یا ربی، اے پروردگار، اذا سالک الطائع ماذا تقول له، جب آپ کو نیک بندہ، فرما بردار، طائع قرآنی لفظ ہے، اتینا طائعین، تو اگر نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قال لبیک، اللہ تعالی نے فرمایا اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں. نیک بندہ جب مجھے کہتا ہے نا یا رب، تو میں اس کے جواب میں کیا کہتا ہوں؟ لبیک. قال فالزاہد، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کوئی زاہد آپ کو پکارے؟ قال اقول لبیک، اللہ فرماتے ہیں میں جواب میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اگر کوئی روزے دار آپ کو پکارے؟ قال اقول لبیک، اللہ فرماتے ہیں روزہ دار پکارے گا، لبیک کہتا ہوں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فالخاطئ، اللہ اگر خطا کار اور گناہ گار آپ کو پکارے؟ قال اقول، فرمایا میں اس کو کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب گناہ گار مجھے پکارتا ہے میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں. نیک نے پکارا، روزے دار نے پکارا، زاہد نے پکارا، میں نے 1 مرتبہ لبیک کہا. اور جب گناہ گار مجھے پکارتا ہے فاقول لبیک لبیک لبیک. اور پھر رب کریم نے اس کا راز بیان کیا، فرمایا، یا موسیٰ، کل واحد من ہؤلاء یتکل علی عملہ، یہ جو نیک لوگ تھے، روزہ دار تھے، نیک تھے، زاہد تھے، ان کو اپنے عملوں پہ بڑی امیدیں تھیں. والعاصی، اور جو گناہ گار ہوتا ہے، یتکل علی رحمتی، اس کو صرف میری رحمت کا بھروسہ ہوتا ہے. اور میرا یہ دستور ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ،
جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے. چونکہ گناہگار میرے اوپر توکل کر رہا ہوتا ہے، میں اس گناہگار کے جواب میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہہ رہا ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے کہ یہ میرا بندہ کب میرے دروازے پر آئے گا. آپ سوچئے اللہ کے در سے اگر کوئی پیٹھ پھیر کے جائے تو آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس بندے کے پیٹھ میں پیچھے سے ایک لات لگوا دیتے اور ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کرتے. وہ بدبخت تم میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے گیا، یہ دروازہ میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. رب کریم ایسا نہیں کرتے جو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو. اللہ فرماتے ہیں وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے کہاں جا رہے ہو؟ میرے بندے تیرا کریم پروردگار تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، کیوں واپس نہیں آتے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا پروردگار، تو نے اپنے پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو جب رب کریم پیٹھ پھیر کے جانے والے کا اتنا احساس فرماتے ہیں تو جو توجہ کر کے رخ کر کے اللہ کے در کی طرف آ رہا ہوگا، اللہ رب العزت پھر اس کا کیسے استقبال فرمائیں گے؟ اس لیے فرمایا جب گناہگار بندہ آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے، میری رحمت 2 بالشت جاتی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی. یہ پروردگار اتنا کریم ہو، اتنا مہربان ہو، ہم آج کی محفل میں اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی رحمتوں سے، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں. رب کریم ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آئندہ معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.